بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات، جسے نصف شعبان بھی کہتے ہیں اور شب برات کے خوبصورت نام کے ساتھ بھی یہ جانی جاتی ہے۔ شب برات یعنی نجات کی رات، جس رات اللہ رب العزت اپنے کرم سے ایسی ہوائیں چلاتا ہے بخشش اور مغفرت کی کہ حضور پاک کے اپنے محبوب کے غلاموں کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ نجات کی رات ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے اس شب میں عبادت کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول مبارک وہ شب برات میں کیا تھا، تاکہ اس سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم بھی شب برات کے اندر اپنی راتوں کو اللہ رب العزت کے ذکر سے سجا کر اللہ سے شب برات کا جو معنوی حسن ہے وہ اپنے اندر اتار سکیں اور اللہ سے بخشش طلب کریں اور دوزخ سے نجات کا پروانہ حاصل کر سکیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا معمول مبارک تھا، احادیث کی روشنی میں وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ شب برات میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ تعالی وسلم گریہ کا نہ ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں روتے، گڑ گڑاتے اور آہ و بکا کرتے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شب برات میں رات کو قیام کرتے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے۔ تو دعائیں کرنا یہ بھی معمول مبارک تھا۔ گریہ کا نہ ہونا یعنی شب برات میں اللہ کی بارگاہ میں رونا، آہ و بکا کرنا، یہ بھی معمول تھا۔ اور راتوں کو قیام کرنا تیسرا، یہ بھی معمول تھا۔ پھر چوتھا معمول تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شب میں قبرستان تشریف لے کے جاتے۔ پانچواں معمول یہ تھا کہ اپنی امت کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے۔ اور چھٹا معمول مبارک یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب برات گزار کر 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے۔ آئیے اس سلسلے میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ حدیث پاک ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں اور یہ امام بہقی شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ شعبان کی 15ویں رات تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ہاں قیام فرما تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر اقدس پر تشریف فرما نہیں ہے۔ میں نے اپنی چادر لی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ازواج مطہرات کے حجروں میں دیکھا، آقا علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ جب میں لوٹ کے اپنے حجرے میں دوبارہ آئی، سرکار نہیں ملے، تو دیکھا کہ حضور ہمارے حجرے کے اندر ہی تشریف فرما ہے، عبادت کر رہے ہیں اور حالت سجدہ میں ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے دعا اور التجا کر رہے ہیں۔ وہ حدیث کے اندر جو دعا کر رہے تھے اس کے خوبصورت کلمات بھی موجود ہیں، لمبی دعا کر رہے تھے سجدے کے اندر۔ پھر امی فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام سجدے سے اٹھے اور دوسرا سجدہ فرمایا، پھر دوبارہ دعائیں کی، دوسرے سجدے میں دعا کر کے پھر سر انور کو اٹھایا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ دعا کی، اللہم ارزقنی قلبا تقیا من الشر نقیا لا جافیا ولا شقیا۔ اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما جو ہر شر سے پاک ہو، صاف ہو، نہ بے وفا ہو اور نہ بدبخت ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جب اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو مکمل کر لیا تو پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ عائشہ، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور مشرق اور کینہ پرور کے سوا اپنے تمام بندوں کو بخش دیتا ہے۔ امی فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ شب براءت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں کی، اللہ کو منایا۔ لمبی التجاؤں کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالی
مصطفیٰ جان رحمت کی یعنی حضور کی امت کو بخش دیتا ہے، سوائے چند لوگوں کے جن کا ذکر احادیث کے اندر موجود ہے، اور دوسرے ویڈیو کے اندر میں اس کی تفصیل بھی عرض کروں گا۔ پھر حدیث پاک امام بہقی لائے ہیں، یہ بھی امی عائشہ صدیقہ سے مروی ایک طویل حدیث پاک ہے۔ اس میں ہے کہ امی فرماتی ہیں حضور علیہ السلام رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کے تشریف لے گئے۔ آپ فرماتی ہیں میں حضور علیہ السلام کے پیچھے گئی تو دیکھا کہ سرکار جنت البقیع میں موجود ہیں، اور وہاں جا کر بھی مردوں کے لیے، عورتوں مردوں کے لیے اور شہداء کے لیے دعا، استغفار اور ان کی بخشش کی التجائیں کر رہے ہیں۔ تو پہلا معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شب برات میں دعا کرنا، استغفار کرنا، گریا و کنا ہونا، اللہ کی بارگاہ میں رونا اور گڑ گڑانا، یہ سرکار کا معمول تھا۔ پھر ایک معمول اقدس وہ یہ ہے کہ شب برات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قیام فرماتے، دن کو روزہ رکھتے۔ یہ صحاح ستہ کی حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ یہ ہے معمول میرے آقا علیہ السلام کا، یہ ہے حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شب برات کے حوالے سے۔ کیا کرو؟ فرمایا فقوموا لیلھا، رات کو قیام کرو، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو، اور وصوموا نہارھا، دن کو روزہ رکھو۔ تو رات کا قیام اور دن کا صیام یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کریمہ ہے، سرکار کا حکم مبارک ہے شب برات کے حوالے سے۔ پھر ایک معمول حضور علیہ السلام کا شعبان کی 15ویں رات کو قبرستان جانے کا بھی تھا، یہ بھی حضور علیہ السلام کا معمول ہے۔ امی عائشہ صدیقہ حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں سرکار کو خوابگاہ میں نہ پایا تو آپ کی تلاش میں نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں حضور تشریف فرما ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ عائشہ تجھے کیا خوف لاحق ہوا کہ اللہ کے رسول تیرے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ شاید کسی دوسری زوجہ محترمہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام جنت البقیع قبرستان میں تشریف فرما تھے، یہ بھی سرکار کا معمول تھا۔ کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے، دعا و استغفار کرتے، راتوں کو شب بیداری یعنی قیام کرتے، رات کو جاگتے عبادت کرتے، اور قبرستان تشریف لے کے جاتے اور اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، اور یہ بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ قبرستان میں تھے، اور آپ فخرجت اتبعہ فادرکتہ بالبقیع بقیع الغرقد یستغفر للمؤمنین والمؤمنات والشہداء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا میں نے، سرکار قبرستان میں تشریف فرما تھے اور اپنی امت کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک شب براءت میں یہ ہوا، سرکار کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں آہ و بکا کرتے، روتے، رات کو قیام کرتے، عبادت کرتے، قبرستان تشریف لے کے جاتے، اپنی امت کے حق میں کثرت کے ساتھ التجائیں کرتے، اور دن کو روزہ رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ اور معمولات مبارکہ کے مطابق ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔